بسم اللہ الرحمن الرحیم 750 عیسوی سے 1258 عیسوی تک قائم رہنے والی خلافت عباسیہ اسلامی تاریخ کی اہم حکومتوں میں سے ایک تھی۔ اس خلافت نے 37 خلفاء دیکھے۔ بلا شبہ تاریخ کی کتابیں خلافت عباسیہ کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں، لیکن تاریخ کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ تاریخ کو صرف فتوحات سے غرض ہوتی ہے، تاریخ جواز یا عذر قبول نہیں کرتی۔ 1258 میں منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی اور خلافت عباسیہ کے خاتمے کو سقوط بغداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بغداد کا محاصرہ جو 1258 میں ہوا، ایک حملہ، ایک جارحیت اور بغداد شہر کی بربادی تھا۔ اس حملے نے بغداد کو مکمل طور پر برباد کر دیا۔ باشندے، جن کی تعداد 1 لاکھ سے 10 لاکھ تھی، کو شہر کے حملے کے دوران قتل کیا گیا اور شہر جلا دیا۔ یہاں تک کہ بغداد کے کتب خانے بھی چنگیزی افواج کے حملوں سے محفوظ نہ تھے، جن میں بیت الحکمہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے مکمل طور پر کتب خانے تباہ کر ڈالے۔ بغداد عباسی خلافت کا دارالحکومت تھا اور عباسی اسلامی خاندانوں میں سے دوسرے نمبر پر تھے بنو امیہ کے بعد۔ بغداد کے عروج پر اس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ رہائشی اور 60,000 سپاہیوں کی ایک فوج دفاع کرتی تھی۔ 13ویں صدی کے وسط تک خلافت اب ایک چھوٹی سی ریاست تھی، تاہم خلیفہ کا منصب تھا اور یہ مملوک یا ترک سرداروں کے کنٹرول میں تھا، اور اس کی اب بھی بڑی علامتی اہمیت تھی، اور بغداد اب بھی ایک امیر اور مہذب شہر تھا۔ ہلاکو خان کے محاصرے سے پہلے جنرل بیجو کی کمان میں منگولوں نے 1238، 1242 اور 1246 عیسوی میں جدید عراق پر متعدد بار حملہ کیا، لیکن اس شہر پر نہیں۔ 1257 عیسوی میں منگول حکمران مونکو خان نے عباسی خلافت پر غالب آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جان کر کہ بغداد کا علاقہ ایک بڑا اور مرکزی علاقہ تھا، اس نے اپنی فوج کے لیے اپنے ملک میں سے ہر 10 لڑاکوں میں سے ایک کو بھرتی کیا۔ ایک مضبوط تخمینے سے یہ فوج شاید منگولوں کی طرف سے سب سے بڑی فوج تھی، جس کے جنگجوؤں کی تعداد لگ بھگ 1,50,000 تھی۔ نومبر 1257 عیسوی میں ہلاکو خان اور چینی کمانڈر کان گوا کی کمان میں انہوں نے بغداد کی طرف کوچ کیا، جس میں مختلف مسیحی افواج کا ایک بڑا دستہ بھی شامل تھا۔ ان میں سے ایک بڑا حصہ جارجین کا تھا، جو اپنے دارالحکومت تفلیس کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے، جو جلال الدین خوارزم شاہ کی طرف سے دہائیوں پہلے فتح کیا گیا تھا۔ دوسرے حصے میں مسیحی افواج میں آرمینیا کی فوج اپنے بادشاہ کی قیادت میں تھی، اور سلطنت انطاکیہ سے کچھ فرانسیسی دستے تھے۔ عصر حاضر کا فارسی مبصر علاء الدین عطاء الملک جوینی ہمیں بتاتا ہے کہ محاصرے کے شرکاء تقریباً 10,000 چینی آرٹلری ماہرین تھے، اور وہاں آرمینیائی، جارجین، فارسی اور ترک بھی تھے۔ بغداد کے محاصرے سے پہلے ہلاکو خان نے بآسانی لڑ کر شہر کو تباہ کر ڈالا، اور اس کی دہشت سے تو حشاشین اتنے گھبرا گئے کہ انہوں نے 1256 عیسوی میں ایک لڑائی کے بغیر ہی اپنے ناقابل تصویر گڑھ قلعۃ الموت میں ہتھیار ڈال دیے۔ پھر وہ بغداد چلا گیا۔ مونکو خان نے اپنے بھائی کو حکم دیا کہ وہ خلافت کو چھوڑ دیں اگر وہ منگولوں کی فرما برداری قبول کرتے ہیں۔ بغداد کے قریب ہلاکو خان نے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، لیکن خلیفہ معتصم باللہ نے انکار کر دیا۔ اس کی کئی وجوہات تھی۔ خلیفہ معتصم حملے کی تیاری کرنے میں ناکام رہا۔ اس نے نہ لشکر جمع کیے اور نہ شہر کی دیواروں کو مضبوط کیا۔ اس سے بھی بدتر، اس نے ہلاکو خان کو اپنی دھمکی سے بہت زیادہ ناراض کر دیا، اور اس طرح اپنی بربادی کو یقینی بنا لیا۔ ہلاکو نے دجلہ کے دونوں کناروں پر لشکر کو تعینات کیا۔ خلیفہ کی فوج نے مغرب سے حملہ آور افواج میں سے کچھ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن اگلی جنگ میں ہار گئے۔ حملہ آور منگول کچھ حفاظتی بندوں پر قابض ہو گئے، انہیں توڑ دیا، جس کی وجہ سے وہاں فوج کے پیچھے ایک سیلاب آ گیا اور وہ پھنس گئے۔ اس طرح بہت سے فوجیوں کو ذبح کر دیا گیا یا غرق کر دیا گیا۔ چینی دستے نے 29 جنوری کو شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ جنگ محاصرے کے معیار کے عین مطابق بہت تیز تھی۔ 5 فروری کو منگولوں نے دیوار کا کنٹرول لے لیا۔ معتصم باللہ نے مجبور ہو کر گفت و شنید کی کوشش کی، لیکن منگولوں نے اس سے انکار کر دیا۔
آخر 10 فروری 1258 عیسوی کو 13 دن کے محاصرے کے بعد عباسی خلیفہ کو ہلاکو خان کی فوجوں کے سامنے شہر کے دروازے کھولنا پڑے۔ خلیفہ مستعصم کو ہلاکو خان کی فوج نے گرفتار کر کے چند دن قید تنہائی میں بھوکا پیاسا رکھا، جبکہ باقی اشرافیہ اور رعایا کے ساتھ ہلاکو خان نے وہی سلوک کیا جو ہلاکو خان کا دادا چنگیز خان دشمنوں کے ساتھ کرتا رہا تھا۔ چند دن کے بعد جب بھوکے پیاسے خلیفہ مستعصم باللہ کو ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کے سامنے دسترخوان سے ڈھکا ایک ٹرے لایا گیا۔ جب خلیفہ نے اسے ہٹایا تو اس میں ہیرے جواہرات تھے۔ اس نے ہلاکو خان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ ہیرے بھلا میں کیسے کھاؤں؟ اس موقع پر ہلاکو کا تاریخی بیان تھا کہ اگر تم ان ہیروں کی جگہ اپنی فوج کے لیے تیر، تلواریں، بارود بنا لیتے تو شاید ہم آج بغداد میں کبھی بھی داخل نہ ہو سکتے۔ خلیفہ نے روندی ہوئی آواز سے کہا شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ ہلاکو نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے خلیفہ کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا لیکن اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہلاکو نے خلیفہ مستعصم کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کو گھوڑوں کی سموں کے نیچے ہلاک کر دیا۔ بیت الحکمہ جو بے شمار قیمتی تاریخی دستاویزات اور طب سے لے کر علم فلکیات تک کے موضوعات پر لکھی گئی کتب کا گھر تھا، تباہ و برباد کر ڈالا گیا۔ زندہ بچ جانے والوں نے کہا کہ دریائے دجلہ کا پانی ان کتب کی سیاہی کے ساتھ سیاہ پڑ گیا جو بہت زیادہ تعداد میں دریا میں پھینک دی گئی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ کئی دنوں تک اس کا پانی سائنسدانوں اور فلسفیوں کے خون سے سرخ رہا۔ شہریوں نے فرار کی کوشش کی مگر منگول سپاہیوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ مارٹن سکر لکھتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 90,000 ہو سکتی ہے، دیگر تخمینے کافی زیادہ ہیں اور بعض کا دعویٰ ہے کہ انسانی زندگی کا نقصان کئی لاکھ تھا۔ منگولوں نے لوٹ مار کی اور پھر مساجد، محلات، لائبریریوں اور اسپتالوں کو تباہ کر ڈالا، شاہی عمارتوں کو جلا دیا گیا، خلیفہ کو گرفتار کر دیا گیا اور اس کے اپنے شہریوں کا قتل عام اور اپنے خزانے کی لوٹ مار دیکھنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ منگولوں نے قالین میں خلیفہ کو لپیٹ کر اپنے گھوڑوں کے نیچے کچل دیا۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ اپنی سلطنت کے لیے لاپرواہی، غفلت کا مظاہرہ کریں گے، عیش و عشرت میں رہیں گے تو پھر دوسرے سامراج آ کر آپ پہ قابض ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔